پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ آپ حضرات نے گلیوں کو سجایا، خوشیاں منائی۔ میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ انسان کو اپنے نفس کو پاک بنانا ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، اگر آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، اور آپ اتنی خوشیاں منائیں اور اس طرح سے اگر سجائیں، تو پھر یہ سب سجانا آپ کا بیکار ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے پریورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ کا نفس اور آپ کا دل پاک ہو، آپ کی نیت صاف ہو۔ اس کا اندازہ کیسے پتہ چلتا؟ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ آپ کا دل پاک ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام نمازی بن جائیے، آپ تمام کے تمام عابد بن جائیے، آپ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے والے بن جائیے۔ حالانکہ یہ آپ کی ہونی چاہیے تھی، چونکہ آپ عاشق رسول ہیں، تو آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن بہرحال اس سے بھی آگے آپ چلیے، گلیوں کو سجایا، لیکن گلیوں کو جس طرح سے آپ نے سجایا، جس طرح سے اس کو رنگین بنایا، اسی طریقے سے آپ کا دل بھی سجنا چاہیے تھا، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کسی کے لیے آپ کے دل میں بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان بہترین سجے ہوئے گلیوں میں اس طرح کے نعرے لگے ہیں، اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں اپنے مخالف فرقوں کے بارے میں کہ الامان والحفیظ۔ اس سے آگے نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو تو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس چیز کا کہ آپ سچے عاشق رسول ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ثبوت آپ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غیروں کے ساتھ کیسا رہا ہے، کیسا دوستانہ رویہ رہا ہے، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ اس کی ایک مثال آپ لیتے چلیے کہ جب فتح مکہ ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادتی کی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ چاہتے تو ان کا محاسبہ کر سکتے تھے، ان کو گرفت میں لا سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ آپ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں خوشی مناتے ہوئے کسی کے لیے ان کو ہم اپنے اس میں شریک نہ کر کے صحیح، ان کے لیے کوئی برے الفاظ بھی تو نہ بولیں۔ یہ بھی تو آپ سے نہیں ہوا۔ آپ نے وہ سارے نعرے لگائے، آپ نے وہ ساری باتیں کہی ہیں جو ایک غیر مسلم کو کہتے ہوئے بھی کسی مسلمان کو شرم آئے گی۔ اسی لیے آپ حضرات نے اس گلیوں کو سجایا، ساری چیزیں کیں، وہ ایک الگ سی بات ہے، الگ ڈیبیٹ ہے کہ آیا سجانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ نے گلیوں کو سجایا، ویسے آپ اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے، آپ اپنے دل کو صاف کرتے، آپ اپنے ارادے کو مضبوط کرتے، آپ حقیقی اور سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے۔ لیکن آپ نے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے دل میں وہی نفرت ہے، آپ کے دل کے اندر وہی کھوٹ ہے، آپ کے دلوں میں دوسرے کی نفرت کو اس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ اس خوشی کے دن میں بھی دوسرے کے لیے خوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، خوشی کا ثبوت نہیں دے سکے۔ افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو سلوگنز یوز کیے، آپ نے جو تمام نعرے لگائے، کیا آپ کے جو بڑے ہیں وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے، اور جو دوسرے فرقہ کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ ایمان سے خارج ہیں؟ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی رہنما اور رہبر ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حدیث پاک کے اندر ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، صدق دل سے پڑھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا نامدار، دونوں عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا ان لوگوں کے لیے جنت ہے. اور جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ایمان والے نا. تو آپ انہی کلمہ پڑھنے والوں کو، انہیں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے خارج ہیں یہ. اور آپ کا یہ دوہرا معیار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے انہی کے ساتھ سارے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں جیب بھرنے کی بات آتی ہے تو وہاں ان معصوم نوجوانوں سے اس طرح کا نعرہ لگواتے ہیں. افسوس ہوتا ہے آپ کی اس رہبری کے اوپر، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو آپ کے ماتحت میں کام کرتے ہیں، جو آپ کی رہبری میں وہ نوجوان کام کرتے ہیں. ان کو بھی سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، کیونکہ وہ کوئی نادان بچے نہیں ہیں. وہ اس طرح کا نعرے بازی اور اس طرح کے الفاظ جو یہ بول رہے تھے، ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کیا اس طرح کی چیزیں، جملے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائیوں، گلیاں سجائیں، آپ جو بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے. رسم کے طور پہ سجاتے ہیں آپ، سجائیں، لیکن جیسے آپ نے گلیوں کو رنگین بنایا ہے اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی رنگین بنائیے، اپنے دل کو بھی خوبصورت بنائیے، اپنے نفس کو پاک کیجیے، اور کسی کے لیے اس طرح کی ابھدر ٹپڑی یا اس طرح کی حرکت اور اس طرح کی چیزیں مت کیجیے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے.